اسلم رضا صاحب، مولانا سرفراز صاحب، جناب مشتاق احمد صاحب، محمد اطہر صاحب جو ظہیر آباد کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر ہیں، شیخ غوث صاحب، عبدالحادی صاحب جو تانڈور کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر ہیں، معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ایک لمبے عرصے کے بعد مجھے یہاں پر آنے کا موقع ملا، اور ظاہر ہے 2 سال تو کووڈ کی وجہ سے جلسے منعقد نہیں ہو سکے۔ آج اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ حالات قابو میں ہیں، اور آپ اور ہم مل کر اس سال، بھائی صاحب دیکھیں، جو آپ رک جائیے، آپ رک جائیے، او بھائی صاحب رک جائیے، ان کو الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موقع دیا۔ کووڈ کی کمی کے بعد جلسے میلاد النبی اور جلسے رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کیے جا رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کو میرے بعد معزز علماء کرام کے بصیرت افروز خطابات کو سننا ہے۔ میں زیادہ دیر آپ کے درمیان میں نہیں کھڑے رہوں گا، بس چند باتیں آپ کے سامنے رکھ کر یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا۔ میں نے علماء کرام کی زبانوں سے، ان کی صحبت میں بیٹھ کر یہ سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ ماہ ربیع الاول کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس ماہ مبارک کی فضیلت ماہ رمضان سے بھی بڑھ کر ہے۔ علماء کرام نے یہ فرمایا کہ ماہ رمضان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا، تو اس ماہ مبارک میں صاحب قرآن تشریف لائے۔ اللہ قرآن کو رمضان میں نازل کیا تو ماہ ربیع الاول میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو قرآن، رمضان، زکوٰۃ یہ سب چیزیں ہم کو نہیں ملتی، اور اگر ملی ہیں تو صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہیں کرتا۔ عزیزان ملت، حدیث شریف ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تربیت دو۔ ایک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، دوسرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت، تیسرا ان کو قرآن کی تعلیم دلاؤ، حافظ قرآن بناؤ۔ حدیث شریف میں آیا کہ اس لیے کہ وہ جو لوگ قرآن کے حاملین ہوں گے وہ اس دن اللہ کے سائے میں رہیں گے جس دن کسی کا سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے۔ تو علماء کرام نے حدیث شریف میں فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمام کو یہ پیغام دے رہے ہیں، یہ تعلیم دے رہے ہیں، یہ ہم کو سمجھا رہے ہیں کہ سب سے پہلے اپنی اولاد کو اگر کوئی چیز سکھانا ہے تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ تو علماء کرام نے اس حدیث شریف کے بارے میں لکھا کہ اگر کسی کو حافظ قرآن بننا ہے تو اس وقت تک اس کے سینے میں قرآن نہیں اترتا جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا، اور اس وقت تک اس کے سینے میں قرآن نہیں اترتا جب تک وہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتا، کیونکہ علماء کرام نے سمجھایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اپنی اولاد کو
پہلے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا سکھاؤ، پھر اہل بیت سے محبت کرنا سکھاؤ۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں نے کہیں پر پڑھا، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، کہ شیخ احمد سرندی رحمت اللہ علیہ، جس کو مجدد الف ثانی کے نام سے ساری دنیا میں لوگ جانتے ہیں اور صبح قیامت تک جانتے رہیں گے، یہ وہ شیخ احمد سرندی ہے جنہوں نے مغل بادشاہ اکبر کے زمانے میں، جس نے دین الہی کے نام سے ایک نئے دین کی شروعات کی تھی، تو اس دین الہی کا تعاقب اور اس کے خلاف اگر کسی نے حق کو بلند کیا تو وہ اس شخص کا نام شیخ احمد سرندی رحمت اللہ علیہ تھا۔ تو شیخ احمد سرندی رحمت اللہ علیہ اکثر ایصال و ثواب کرتے، تو ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہوا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ مجدد الف ثانی شیخ احمد سرندی رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ شیخ احمد، تم سب کا ایصال ثواب کرتے ہو، مگر تم اپنے ایصال ثواب میں تمام صحابہ کا نام لیتے ہو، مگر تم حضرت عائشہ صدیقہ کا نام نہیں لیتے۔ کیا تم کو نہیں معلوم کہ میں اکثر رات کا کھانا عائشہ کے گھر میں کھاتا تھا؟ تو شیخ احمد سرندی رحمت اللہ علیہ نے اس کے بعد سے اپنے ہر ایصال ثواب میں وہ ہماری امت کی ماں کا نام لیتے تھے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجھے یہاں پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ آپ مدینہ شریف تشریف لے کر گئے، تفسیر نعیمی مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ کی ہے، کسی نے مجھے تحفہ دیا تھا، اور جس عالم دین نے مجھے تحفہ دیا تھا انہوں نے مجھے واقعہ سنایا کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ مدینہ شریف گئے، اور مدینہ شریف جانے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر تفسیر لکھوں گا میں۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ مدینے میں ایک کتاب کی دکان سے گزرے، تو جو علماء کرام ہوتے ہیں ان کے لیے اگر کہیں پر کتاب کی دکان دکھ جاتی ہے تو ان کا حال ایک چھوٹے بچے کی طرح ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک چھوٹے بچے کے سامنے اگر آپ اس کو کھلونے کی دکان سے لے کر چلے جاؤ تو پکار کر کہتا ہے کہ ابا امی میرے کو یہ کھلونا دلاؤ۔ تو علماء کرام کے لیے وہ کتاب کی دکان ایک کھلونے کی دکان ہوتی ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ اس کتاب کی دکان میں گئے، بہت سی کتابیں خریدیں، اور اس کے بعد کتابیں خریدنے کے بعد پیسے ختم ہو گئے، تو ان کو وہ کتاب اس کتاب خانے کا اس دکان کے بچے نے ان کو قلم دکھایا۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی نے پوچھا اس قلم کی قیمت کیا ہے؟ تو کافی قیمت تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں اس کو نہیں خرید سکتا، اتنے کتابیں خرید چکا ہوں، اب میرے پاس پیسے نہیں ہے کتاب خریدنے کے لیے۔ چلے گئے۔ دوسرے دن مسجد نبوی میں اسی دکان کا بچہ مفتی احمد یار خان نعیمی کو ملا اور کہا یہ کل آپ میری دکان میں آئے تھے، یہ قلم، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تم سے کل ہی کہہ دیا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اس قلم کو خرید سکوں۔ تو اس بچے نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے اور آ کر مجھ سے کہا کہ میرا غلام احمد یار خان کو یہ قلم تم تحفتاً دے دینا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ اپنی اولاد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا سکھاؤ۔ پھر حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو اہل بیت سے محبت کرنا سکھاؤ۔ اور اہل بیت سے محبت ایک بڑا لمبا سبجیکٹ ہے،
میں اپنے مختصر سے وقت میں صرف یہی کہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اہل بیت سے محبت. اس لیے حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آل کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا، جو نہیں سوار وہ ہلاک ہو گیا. حضرت بلال کا وہ واقعہ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے، بے انتہا محبت کرتے تھے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمائے، وصال ہوا، تو صدیق اکبر حضرت بلال پر نظر رکھتے تھے کہ کہیں وہ مدینے کو چھوڑ کر نہ چلے جائیں، کیونکہ حضرت بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے. فاروق اعظم کے دور خلافت آیا تو حضرت بلال ایک کاروان کے قافلے کے ساتھ مدینے سے چلے گئے، شام کی سرزمین پر گئے. وہاں پر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر کہا کہ اے بلال اتنی دوری کیسے ہم سے. حضرت بلال واپس مدینہ شریف کو آئے. جب مدینے میں معلوم ہوا کہ حضرت بلال آ گئے ہیں تو پورے صحابی رسول جا کر حضرت بلال سے کہے کہ بلال وہ اذان دے دو، وہ اذان دے دو. حضرت بلال نے انکار کیا کہ نہیں، اب میں اذان نہیں دے سکتا. مگر صحابی رسول کو معلوم تھا کہ حضرت بلال سے اپنی بات کیسے منوانا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے جنت کے پاس گئے اور کہا کہ آپ حضرت بلال سے کہیے، وہ آپ کی بات کا رد نہیں کر سکتے. جب جنت کے شہزادوں نے حضرت بلال سے کہا تو حضرت بلال نے کہا کہ میں آپ کی بات کو قبول کرنا یہ میرے لیے ضروری ہے. میں اذان اس لیے نہیں دینا چاہ رہا تھا کیونکہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے سے پہلے اذان دیتا تھا اور جب اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے دیکھتا تھا. اب میں اذان نہیں دے سکتا مگر آپ کا حکم ہے شہزادوں کا. تو جب حضرت بلال نے اذان دی تو پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا. سب نے پکار کر کہا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے؟ اور جب حضرت بلال اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو بے انتہا رونا شروع کر دیے، آنکھ سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے. اور کسی ایک روایت میں آیا کہ آپ زمین پر گر گئے، کسی ایک روایت میں آیا کہ آپ نے اذان اپنی ختم کی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس کے بعد حضرت بلال پھر شام کو چلے گئے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ اہل بیت سے محبت. پھر ایک اور واقعہ کہ حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ ابن عباس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ کی عمر 11 سال کی تھی. تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ اونٹ پر جا رہے ہیں. ایک صحابی ہیں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب دیکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے صاحبزادے اونٹ پر جا رہے ہیں تو دوڑ کر اونٹ کی رسی کو سامنے پکڑ کر لے کے چلتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس پوچھتے ہیں کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے؟ اپنے اونٹ سے اتر جاتے ہیں. تو وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ہم کو یہ تعلیم دی گئی کہ اس گھرانے سے اس طرح سے برتاؤ کیا جائے. تو عبداللہ ابن عباس کیا کرتے ہیں؟ وہ فوراً حضرت زید بن ثابت کا نے علماء کرام نے لکھا کہ ایسے صحابی تھے جن کے علم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. وہ فوراً ان کا ہاتھ چومتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس جب زید بن ثابت صحابی رسول کا ہاتھ چومتے پوچھتے یہ کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم کو یہ تعلیم دی کہ علماؤں کی عزت کرنا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کوئی بیچ میں نہیں آ سکتا. علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا کہ میرے محبوب آپ فرما دیجئے ان سے کہ اگر ان کی اولاد، ان کی بیویاں، ان کے والدین، ان کی دولت، ان کا کاروبار اللہ اس کے رسول سے محبت اور اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنے سے ان کو روکتے ہیں تو تیار ہو جاؤ اللہ کے عذاب کے لیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تمام کو کوشش کرنا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں۔ زبان سے دعوے تو سب لوگ کر دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجھے یاد آ رہا ہوا واقعہ کہ فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، اور حضرت فاروق اعظم کے بارے میں آپ اور ہم جانتے ہیں کہ جس راستے سے فاروق اعظم گزرتے اس راستے سے شیطان بھاگ جاتا تھا۔ فاروق اعظم کا دور خلافت، اور کسی نے آ کر فاروق اعظم سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ آپ تو بڑے انصاف پسند ہیں، مگر یہ کیا ہے کہ ہم مسجد نبوی کو جب نماز پڑھنے آتے ہیں تو حضرت عباس کے گھر پہ ایک پرنالہ ہے، اس سے پانی گرتا ہے اور ہم نمازیوں پر پانی اچھلتا ہے۔ تو فاروق اعظم اونٹ پر گئے اور اونٹ پر بیٹھ کر آپ نے حضرت عباس کے گھر سے پرنالہ نکال دیا، اور جب حضرت عباس سے مسجد نبوی ملاقات ہوئی تو کہا کہ آپ کے لوگوں نے جب حضرت عباس سے کہا کہ فاروق خلیفہ فاروق اعظم نے آ کر آپ کے گھر سے پرنالہ نکال دیا، تو حضرت عباس نے کہا کہ فاروق اعظم دوبارہ آ کر اپنے ہاتھوں سے پرنالہ لگائیں گے، اور مسکرا رہے تھے۔ مسجد نبوی میں حضرت فاروق اعظم نے ان سے کہا کہ میں نے پرنالہ اس لیے نکال دیا کیونکہ اس سے پانی گرتا تھا، نمازیوں پر پانی گرتا تھا نماز کو جب آتے تھے۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ آپ نے نکالا ہے، مگر آپ اس بات کو جان لو کہ جب میں اپنا گھر بنا رہا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس پرنالے کو لگایا تھا۔ فاروق اعظم پر رقت طاری ہو جاتی ہے، ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں۔ روایت حدیث لکھنے والے لکھا کہ ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کے گھر تک لے کر گئے اور کہا کہ حضرت عباس اب آپ میرے کھندے پر کھڑے ہو کر اپنے گھر کا پرنالہ لگائیے۔ حضرت عباس فاروق اعظم کے کھندے پر کھڑے ہو کر پرنالہ لگاتے ہیں، اور جب اترتے ہیں تو فاروق اعظم اور عباس دونوں روتے ہیں، آنکھوں میں اتنے آنسو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے میرے عزیز دوستو۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے مکے سے مدینے کی طرف، اور ابو جہل نے اعلان کر دیا کہ جو کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، صدیق اکبر کو روکے گا یا ان کو حراست میں لے گا تو اتنے انعام کا اعلان کیا۔ سراخہ بن مالک بھی نکل جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صدیق اکبر کو دیکھتے ہیں اور روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کیا جب قریب آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو حضرت اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیے تھے، تو سراخہ کا اونٹ زمین اس کو کھینچنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ ان کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کر دیجئے۔ اللہ کے رسول ان کو معاف کرتے ہیں۔ پھر دوسری مرتبہ پھر وہی کوشش کرتے ہیں راستہ روکنے کی، پھر زمین ان کے اونٹ کو کھینچ لیتی ہے زمین میں۔ پھر توبہ کرتے ہیں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی اس وقت بھی معاف کرتے ہیں۔ تیسری مرتبہ پھر کوشش کرتے ہیں، پھر زمین ان کے اونٹ کو زمین میں کھینچ دیتی ہے، تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بات کو مانتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سراخہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے ہاتھ میں کسرا کے سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے،
آپ اندازہ لگائیے کہ مکے سے مدینہ جا رہے ہیں اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، فرما دیا۔ تو خیر علماء نے لکھا کہ بعد میں وہ دین قبول کیے۔ سعد بن ابی وقاص کے ساتھ ایک جنگ ہو رہی تھی، اور جنگ کا اس وقت کا ماحول یہ تھا کہ جب کسی قلعے پر حملہ ہوتا تو قلعے کے لوگ قلعے کے اندر چلے جاتے، 1.5-2 مہینے کا کھانا ہوتا ان کے پاس، اور باہر لوگ رہتے انتظار کرتے کہ کب نکلیں گے۔ تو ایسے ہی ایک جنگ میں حضرت سرخار جو اس وقت دین قبول کر لیے تھے، کافی وقت گزر گیا تو اس زمانے میں منجقیں ہوتی تھیں جس کو ہم غلیل کہتے۔ شاید ان نوجوانوں کو غلیل نہیں معلوم کیونکہ آج کل ان کو سیل فون سے فرصت نہیں ہے۔ منجقیں ہوتی، غلیل میں انہیں کہا کہ مجھے اس میں ڈال کر کھینچ کر اس سے پتھر پھینکا جاتا تھا، تو انہیں کہا کہ مجھے اس میں ڈال کر اس دشمن کے قلعے میں پھینک دو، میں دروازہ کھول دوں گا۔ بولے کیا بات کر رہے آپ دشمن کے قلعے میں جائیں گے، آپ کا کام تمام کر دیں گے۔ حضرت سراخہ کہتے ہیں کہ نہیں کرو۔ ان کو ویسا ہی پھینکا جاتا، اس غلیل کے منجقوں کے ذریعے وہ قلعے کا دروازہ کھول دیتے، جنگ ہوتی اور سعد بن ابی وقاص اور مسلمانوں کو کامیابی مل جاتی۔ تو اس کے بعد لوگ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ راز کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ نسبت کا اثر ہے۔ انہوں نے کہا کہ نسبت کا اثر ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ کسرا کے بادشاہ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔ اب تک میرے ہاتھ میں کسرا کے بادشاہ کے سونے کے کنگن نہیں پہنائے گئے تو موت میرے قریب نہیں آ سکتی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان پورا نہیں ہو جاتا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر طلحہ بن برہ ایک صحابی رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے، معصوم بچے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت خدمت میں حاضر تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کیا کام کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے یہ کام کرو، فوراً حکم بجا لاتے۔ ایک دن لوگوں نے پوچھا، صحابیوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلحہ بن برہ ابھی بچے ہیں اور آپ ان کی بڑی تعریف بھی کرتے ہیں اپنی زبان مبارک سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سنو دیکھو، اب وہ طلحہ بن برہ کو بلا کر کہتے ہیں کہ جاؤ اپنے باپ کا کام تمام کر دو۔ وہ دوڑتے ہیں، روایت میں آیا کہ وہ شیر خدا کی تلوار نکال لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلاتے ہیں اور ان کو روکتے ہیں۔ واقعات میں آیا کہ طلحہ بن برہ بیمار ہو جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 2 مرتبہ اپنے عاشق کے گھر کو جاتے ہیں، ان کی عیادت کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جب طلحہ بن برہ کے گھر کو گئے اور اس کے بعد ان کے والد سے کچھ کہا کان میں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے۔ تو اس صحابی رسول نے اپنے والد سے پوچھا کہ بتاؤ ابا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کیا کہا؟ تو نے کہا نہیں تمہارے لیے کی بات نہیں۔ بولے نہیں، اصرار کرتے بتاؤ۔ تو ان کے والد ان سے کہتے ہیں کہ مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری موت ہوگی، تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے، اور یہ کہا کہ جب تمہارا انتقال ہو جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمایا کہ ان کو خبر دینی چاہیے۔ وہ اپنے والد سے وصیت کرتے ہیں کہ ابا ایسا نہیں کرنا، آپ یہ دین اسلام ہے جس میں مرنے والے کے مرنے کے بعد فوراً اس کی آخری رسومات کو ادا کر دیا جاتا ہے۔ والد کہتے ہیں کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ابا یاد رکھیے رات کا وقت ہوگا، جس راستے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا ہے وہ یہودیوں کے گھر ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری موت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔ آپ میرے انتقال کے بعد، میرے اس دنیا سے جانے کے بعد فوراً مجھے دفن کر دیا جائے۔
بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیوں نہیں بتائے مجھے؟ تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے نے وصیت کی تھی اور یہ کہا تھا کہ رات میں اگر آپ آئیں گے تو یہودیوں کے گھر ہوں گے تو آپ کو کہیں تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہاں ہے طلحہ کی خبر؟ شاف روز جزا ان کی خبر پر جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، جب میرا یہ عاشق تجھ سے ملے گا تو اس کو دیکھ کر مسکرانا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو اور آپ کو پوری یہ کوشش کرنا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں۔ اور یاد رکھیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کرو۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ پھر اطاعت اور اتباع رسول کو اللہ فرما رہا ہے کہ میری محبت کا ذریعہ ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، علماء کرام نے اس آیت کا ترجمہ اس طرح کیا کہ آپ فرما دیجئے میرے محبوب کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو تاکہ اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زمین و آسمان کا خالق آپ سے اور ہم سے محبت کرے تو ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرنا ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، علماء کرام نے لکھا ہے قرآن کریم کی آیات۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک رسولک نبی ام علیہ صحابہ وسلم۔ علماء کرام نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ادب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ علماء کرام نے بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی حکم فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ اللہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ فرما رہا ہے نماز قائم کرو۔ علماء کرام نے بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا مسلمانوں سے کہ فلاں مہینے میں فلاں دن حج کرو، اللہ حج نہیں کرتا، مگر یہاں پر یہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار ہو رہا ہے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ ادب کے ساتھ میرے حبیب پر درود و سلام بھیجتے رہو۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، امام شافعی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب الرسالہ میں حدیث وہ درود و سلام لکھے تو آپ کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں آپ کو دیکھا کہ پوچھا کہ کیسا سلوک ہوا؟ تو کہا کہ اللہ نے بڑا کرم کیا۔ بولے کیسے؟ اس لیے کہ میں نے اپنی کتاب میں درود شریف لکھا تھا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، خوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہیے۔ حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتوں کو نازل کرتا ہے، اس کے 10 درجات کو بلند کرتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، خوب درود و سلام پڑھیے۔ دل سے اگر نفرت نکالنا ہے، ظالم کا، وقت کے فرعون کا، مسلمانوں کے دشمنوں کا اگر خوف دل سے نکالنا ہے تو درود و سلام پڑھتے رہیے، خوب درود و سلام پڑھتے رہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یاد رکھیے، میں نے علماؤں کے قدموں کے پاس بیٹھ کر سنا کہ انسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نہیں جانتا، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی، کہ اللہ ہمارا درود تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچا دے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے کہ ہم خوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ اور یاد رکھیے کہ حدیث شریف جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا سکھاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کسی نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟ تو اس شخص نے کہا، صحابی رسول نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تیاری نہیں کیا، صرف اتنی تیاری ہے میرے پاس کہ میں آپ کو اور اللہ کو سب سے زیادہ چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس سے محبت کرتے اسی کے ساتھ رہو گے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دنیا میں اگر تم کسی ظالم سے محبت کرتے ہو، اگر تم دنیا میں کسی ایک گناہگار سیاستدان سے محبت کرتے ہو، تم دنیا میں اگر کسی برسر اقتدار جماعت کے میلے سے محبت کرتے ہو، تو یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم جس سے محبت کرتے اسی کے ساتھ رہو گے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو حضرت انس حدیث شریف میں حدیث لکھتے ہیں کہ میرے اعمال گو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں، صدیق اکبر کے برابر نہیں، فاروق اعظم کے برابر نہیں، مگر محبت کی بنا پر میں ان کے ساتھ رہوں گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی چند گزارشات میں اپنی گناہگار زبان سے آپ کے سامنے عرض کرنے کی اللہ نے مجھے موقع دیا، سعادت دی۔ میری آپ تمام سے ہی گزارش ہے کہ اپنے ہمت اور حوصلے کو بلند رکھیے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیے آج ہمارے وطن عزیز میں جو ظلم اور ستم کے واقعات ہم دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں پر ظلم کیا جاتا ہے، مسلمانوں کے حقوق نہیں دیے جاتے، مسلمانوں کو عزت نہیں دی جاتی، بلکہ ہمارے وطن عزیز جس کو ہمارے بزرگوں نے اپنے خون سے، اپنی قربانیوں سے انگریزوں سے آزاد کروایا، اس ملک کی بعض ریاستیں ایسی ہیں جہاں پر ایسا لگتا ہے کہ مسلمان ایک کھلی جیل میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، جہاں پر اس کو چین اور اطمینان سے سانس لینے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ آپ بتائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ ہمارے وطن عزیز میں جس کو انگریزوں کی 200 سالہ غلامی سے اگر کسی نے آزاد کیا تو اس میں شہید ٹیپو سلطان کا بھی خون، اس میں علامہ فضل خیر آبادی کا بھی خون، اور آج ہمارے وطن عزیز میں گجرات کی ایک سرزمین پر 5 مسلمانوں کو پتھر پھینکنے کے شک کی بنیاد پر روڈ پر لا کر ویڈیو نکال کر مجمع کو جمع کر کے مسلمانوں کو مارا اور پیٹا جاتا ہے۔ ہم ان مارنے والوں سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم نے اپنا ظلم تو دکھا دیا، مگر تم اسلام کی تاریخ کو نہیں جانتے، تم اسلام کی تاریخ کو نہیں جانتے۔ حضرت بلال کے واقعات کو تم نہیں جانتے کہ جب حضرت بلال نے اسلام کو قبول کر لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آقا مان لیا اور اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ کا اعلان کر دیا، تو مکے کی سرزمین پر حضرت بلال کو گرم گرم ریت پر لٹا کر بڑے بڑے پتھر ان کے سینے پر رکھ دیے جاتے، اور لوگ کہتے کہ بلال کہاں ہے تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں ہے تمہارے آقا، کہاں ہے تمہارا اللہ؟ تو حضرت بلال یہ کہتے ہیں کہ اللہ تھوڑی دیر سن لیجئے، یہی ہوتا ہے، دیکھو نفس آتی نا، نفس بیچ میں آ جاتی، بیٹھ جاؤ ادھر، نکالو اس میں سے، بدتمیز، ہوش میں نہیں ہے، نکالو اس کو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ سے ہی عرض کر رہا تھا میں کہ ہم کو اپنے حوصلوں کو بلند رکھنا ہے اور پورے استقامت کے ساتھ ہم کو اپنا کام کرنا ہے، اپنے دین پر چلنا ہے،
اپنی مسجدوں کو آباد رکھنا ہے، اور میں اپنی عزتدار ماں اور بہنوں سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو پوری بلا خوف آپ حجاب پہنیے، برقع پہنیے، نقاب پہنیے، چادر اوڑھیے، مگر یاد رکھیے ظالم کے ظلم کے ڈر سے ہم اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتے، نہ چھوڑیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، شہزادی جنت کا واقعہ یاد رکھیے کہ جب شہزادی جنت اس دنیا سے رخصت ہو رہی تھی تو آپ نے یہ وصیت کی تھی کہ چہرہ تو دور کی بات، کوئی مرد بھی میرا جنازہ نہ دیکھے۔ یہ شہزادی جنت کا حکم تھا، چہرہ تو دور کی بات۔ آپ نے کہا کہ رات میں میرا جنازہ نکالنا، کوئی مرد بھی میرا جنازہ نہ دیکھے۔ اور علماء کرام کی زبانوں سے میں نے سنا، ان کے پیروں کے پاس بیٹھ کر سنا کہ جب قیامت حشر کا میدان ہوگا تو اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ اپنی نظروں کو نیچے کرو، شہزادی جنت آ رہی ہے۔ تو میری عزتدار ماں اور بہنوں، آج اس دور میں اگر کوئی ہم کو ڈرائے گا کہ نہیں تم داڑھی نہیں رکھ سکتے، ٹوپی نہیں پہن سکتے، کوئی داڑھی کو کاٹے گا، کوئی تھپڑ مارے گا، کوئی چاقو مارے گا، کوئی چادر کھینچے گا، تو یہ سب ہماری تاریخ میں ہو چکا ہے۔ اگر ہم اپنی تاریخ کو پڑھیں گے تو جنہوں نے جس ظلم کیا یا تو اسلام میں آ گئے یا اللہ نے ان کو فنا کر دیا۔ تو ہم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیے حق ہی غالب ہوگا اور باطل ختم ہوگا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اللہ اس دین کو غالب کرے گا، اس شریعت کو برقرار رکھے گا صبح قیامت تک انشاءاللہ تعالی۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھیں۔ لوگ آج نوجوان ڈر جاتے ہیں کہ نہیں، گجرات میں مسلمانوں کو روڈ پر لا کر لٹوں سے مارا گیا۔ ہماری بہنیں یہ سوال کرتی ہیں کہ بلقیس بانو کی عصمت ریزی کی گئی، حاملہ تھیں، 11 لوگوں نے بلقیس بانو کی عصمت ریزی کی، اس کے سامنے اس کی 3 سال کی بیٹی کو، اس کے سر کو ایک پتھر پر مار کر اس کو شہید کر دیا۔ بلقیس بانو کی ماں کو اور 4 خواتین کی عزت لوٹ کر ان کا قتل کر دیا گیا، اور بلقیس بانو سے انصاف نہیں ہوا۔ یاد رکھو، یہ دنیا کے اقتدار پر بیٹھنے والے بی جے پی کے لوگ اگر انصاف نہیں کریں گے، کوئی بات نہیں، اللہ انصاف کرے گا۔ جو حکومت انصاف نہیں کرے گی تو تم تیار ہو جاؤ، اللہ انصاف کرے گا۔ اور اللہ رب العالمین ہے، اللہ رب المسلمین نہیں ہے۔ اگر کوئی ہندو پر بھی ظلم ہوگا تو اللہ انصاف کرے گا، اگر کوئی مسلمان پر بھی ظلم ہوگا تو اللہ انصاف کرے گا، اگر کوئی عیسائی دلت پر بھی ظلم ہوگا تو اللہ انصاف کرے گا۔ حکومت اللہ کے سامنے کوئی چیز نہیں رکھتی۔ اللہ کن فیکون فرما دے تو حکومت ختم ہو جائے گی، اور ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ظلم زیادہ دیر تک نہیں چلے گا، زیادہ دن ظلم نہیں چلتا، یاد رکھو۔ امام حسین کربلا کی سرزمین پر شہید ہوئے، اہل بیت اپنے خون سے کربلا کی زمین کو لال کیا، مگر صبح قیامت تک امام حسین اور اہل بیت کی قربانیوں کو، ان کی شہادت کو دنیا یاد رکھے گی۔ یزید کو کوئی یاد نہیں رکھتی، نہ یزید کو کبھی زندہ رہے گا، یہ مردار ہے۔ تو وقت کے یزید ہیں، وقت کے فرعون ہیں، وقت کے نمرود ہیں، مگر ایک بات اس اپنے دلوں میں بٹھا لو کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ انصاف کرے گا،
کوئی ظالم اگر ظلم کر رہا ہے اپنے طاقت کی بنیاد پر، چاہے وہ سیاسی طاقت ہو، دولت ہو، یا اس کے پاس اسلحہ ہو، یاد رکھ تیری طاقت میرے رب کے سامنے کوئی چیز نہیں رکھتی۔ جس نے زمین و آسمان کو بنایا، جس نے پہاڑوں کو بنایا، جس نے پانی کو پیدا کیا، جس نے درختوں کو لگایا، جس نے درخت سے پھل اور پھول دیے، تیری طاقت میرے رب کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آج اقتدار تیرے پاس ہے، کل نہیں رہے گا۔ بھارت میں بادشاہوں کے محلات جو ویران پڑے، وہ یہ پکار پکار کر کہتے تھے، یہ کھنڈر پکار پکار کر کہتے تھے کہ کسی زمانے میں یہ بادشاہ کا محل تھا۔ آج ان بادشاہوں کے محل کے پاس، محل اس کے اطراف کوئی بد جانور بھی نہیں جاتا۔ تو آج اگر کوئی اقتدار کے نشے میں چور ہو کر ظلم کر رہا ہے، کرو تم ظلم، مگر تیار ہو جاؤ اللہ کی گرفت سے۔ اور بھارت کے وزیر اعظم، یاد رکھو، جب آپ کی تاریخ لکھی جائے گی تو مورخ ضرور لکھے گا کہ جب آپ چیف منسٹر تھے گجرات کے تو ہزاروں کی تعداد میں آپ کے چیف منسٹری کے دور میں گجرات میں آپ کی سرکار ناکام ثابت ہوئی، لوگوں کا قتل عام ہوا۔ جب آپ وزیر اعظم تھے تو گائے کے نام پر معصوموں کو مارا گیا۔ جب آپ وزیر اعظم تھے تو آپ کی حکومت نے ایک بچی جس کی عصمت ریزی کی گئی تھی، اس کی 3 سال کی بیٹی کو اس کے سامنے قتل کر دیا گیا، آپ کی حکومت نے اس بچی سے عصمت ریزی کرنے والوں کو چھوڑا۔ مورخ ضرور لکھے گا یہ، مورخ ضرور لکھے گا یہ۔ تیار ہو جاؤ، اگر آج تم اقتدار میں کرسیوں پر بیٹھے ہو تو کل نہیں ہوگا تمہارے پاس۔ نمرود کو بھی بڑا زعم تھا کہ میں اقتدار میں رہوں گا، آج کہاں ہے نمرود؟ فرعون کو بھی بڑا زعم تھا، یزید کو بھی تھا، ہلاکو کو بھی تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے بولنے کا بتلانے کا مقصد ایک ہی ہے کہ بھارت کے مسلمانوں کو اپنے حوصلے بلند رکھنا ہے، ہم کو ڈر اور خوف کو اپنے قریب آنے نہیں دینا ہے۔ یہ وطن ہمارا ہے اور رہے گا۔ اب ہم یہاں سے کوئی دوسرے ملک کو چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں۔ وہ احمق تھے، پاگل تھے جو دوسرے ملک کو بنا اور وہاں پر گئے، وہ بزدل تھے۔ ہم بہادر ہیں، یہاں پر رہیں گے۔ یہ خواجہ اجمیری کا ملک ہے، یہ خواجہ اجمیری کا ملک ہے، ہم رہیں گے یہاں پر۔ ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے نہرو، گاندھی کے ساتھ مل کر، نیتا جی سبھاش چندر بوس کے ساتھ مل کر ہم نے اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کروایا۔ اب کوئی آ کر ہم کو بولیں گا نہیں نہیں اب تم ایسا نہیں کرنا، کیوں برقع پہنتے، کیوں اتنے بچے پیدا کرتے، یعنی ہر چیز سے ہماری نفرت آپ کو ہے۔ میں ہماری ماں اور بہنوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کا جو برتھ ریٹ ہے، TFR جس کو کہتے ہیں، ٹوٹل فرٹیلٹی ریٹ، سب سے زیادہ گرا ہے وہ مسلمانوں کا گرا ہے۔ تو آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ بار بار نہیں، پاپولیشن بڑھ رہا، RSS بولتی پاپولیشن بڑھ رہا۔ کیسے بڑھ رہا پاپولیشن؟ نہیں، وہ بنگلہ دیش سے گھس کے آ جا رہے۔ تو کیا آپ کی جو BSF ہے سوری بریانی کھا کے سوری؟ بارڈر پر تو BSF ہے نا، نہیں بنگلہ دیش سے آ کے مذہب تبدیل کرتے رہے۔ ہاں ایسا کیسا تبدیل ہو رہے؟ اچھا، بنگلہ دیش کی اکانومی بھارت سے اچھی ہے، بنگلہ دیش میں بے روزگاری بھارت سے کم ہے، بنگلہ دیش کا پر کیپٹا انکم بھارت سے اچھا ہے، مگر ان الٹا نے بنگلہ دیش سے آ رہے۔ آپ کی BSF، ہماری BSF کیا کر رہی؟ پھر بولتے کہ نہیں دھرم پریورتن ہو رہا ہے۔ کیسے ہو رہا ہے دھرم پریورتن؟ کہاں دھرم پریورتن ہو رہا ہے؟ آپ کو اتنا ڈر کیوں ہے؟ جمہوریت میں کوئی اسلام کو بھی قبول کر سکتا ہے، کوئی ہندوازم کو بھی قبول کر سکتا ہے، کوئی بدھزم کو بھی قبول کر سکتا ہے، یہ جمہوریت ہے۔ اور بھارت کا آئین یہ کہتا ہے کہ اس ملک کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے،
جو کسی خدا کو نہیں مانتا وہ بھی بھارت کا برابر کا شہری ہے، مگر بی جے پی آر ایس ایس کو نہیں، بنگلہ دیش سے گھس کے آ رہے، نو بچے پیدا کر رہے اور دھرم پریورتن ہو رہا۔ چوتھا کچھ نہیں بولیں گے، یہ پرانا ایک کیسٹ ان کے پاس ہے، 50 سال سے وہی کیسٹ بجا رہے۔ ارے بے روزگاری پہ بات کرو، بے روزگاری نوجوانوں کا مخدر بن گیا، اس پہ بات کرو، نہیں بات کریں گے۔ آپ کو معلوم روز ایک دن میں 20 کروڑ لوگ بھوکے سوتے ہیں اس ملک میں، اس پہ بات کرو۔ 20 کروڑ لوگ بھوکے سوتے ہیں، کھانا کھلاؤ ان کو۔ اور ہم تم کو بتا رہے ہیں کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جب ہجرت کی مدینے کو، تو رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ایک دوسرے کو سلام کرو اور کھانا کھلاؤ۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ جو لوگ یتیموں کو، قیدیوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو تو اس کا کوئی اجر نہیں چاہیے، ہم صرف اللہ کے خوف سے اور اس دن کے خوف سے تم کو کھانا کھلا رہے ہیں، یہ آخر میں نعرہ لگائیں گے، پہلے سنو بات۔ اب کھانا کھا کیا ہے شاید انہوں، تو یہ بھوکے 20 کروڑ لوگ بھوکے سو رہے، مگر آپ کو کیا میں بنگلہ دیش سے آ رہے، دھرم پریورتن ہو رہا، بچے بہت پیدا کر رہے، پاپولیشن بڑھ رہا۔ کہاں بڑھ رہا پاپولیشن؟ بھائی گورنمنٹ کا ڈیٹا ہے نا، پردھان منتری شری موڈی کا ڈیٹا ہے، میرا نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ میں جواب داخل کیے کہ ہم کو 2 بچوں کا قانون نہیں بنانا ہے۔ اس ملک میں سب سے بڑی پریشانی جو آنے والی ہے، یاد رکھو میری بات کو آپ، اگر آج کے بچے زندہ رہیں گے تو 2035 اور 40 میں اس ملک میں قریب 35 کروڑ لوگ یا 40 کروڑ لوگ 60 سال کے اوپر کے رہیں گے۔ کون کھلائے گا ان کو؟ کیا من کی بات سے پیٹ بھر جاتا؟ کیا متروں بولنے سے پیٹ بھر جاتا؟ یہ نہیں، گورنمنٹ کا ڈیٹا ہے، میرا نہیں ہے۔ تو ملک میں سب سے بڑا چیلنج جو ہے روزگار کا، مہنگائی کا، لوگ بھوکے سوتے ہیں 20 کروڑ کے قریب لوگ۔ ہمارے بچے 5 سال کی عمر میں سب سے زیادہ بچے مرتے ہیں بھارت میں، اس کے بارے میں بات کرو۔ نہیں، خالی ہندو مسلم، دوسرا کچھ بھی نہیں ہے، اس پہ روٹی سیکو۔ اب یہ تلنگانہ میں نظام مسلمان، ارے دوسرا کوئی نہیں ہے کیا تم کو کام؟ بات کرے کہ نظام، دوسرا مسلمان، ارے نظام سے میرے کو کیا کرنا ہے رے؟ ان حکومت تھی ان کی، انہوں چلے گئے۔ ہاں میں مسلمان ہوں، بھارت کا مسلمان ہوں۔ ہمارا تعلق کس سے ہے؟ ترے باز خان سے ہے، مولوی علاؤدین سے۔ وہ مکہ مسجد کے امام تھے، مکہ مسجد سے جلوس نکالا اور حیدرآباد کے سلطان بازار کے پاس انگریزوں کی ریزیڈنسی کے پاس کھڑے ہو کر انگریزوں سے مقابلہ کیا، گولی چلی۔ سب سے پہلے کالا پانی کون گئے؟ حیدرآباد کا حیدرآبادی گیا تھا۔ سنو آر ایس ایس بی جے پی والو، تمہارے کوئی پیارے نہیں گئے تھے۔ حیدرآباد سے سب سے پہلا شخص جو گیا کالا پانی میں، اس کا نام تھا مولوی علاؤدین، وہیں پر شہید ہوئے۔ اور تمہارے پیارے ساورکر تو لو لیٹر لکھے 6 انگریزوں کو، معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو۔ اور آپ آ کے ہم کو بتا رہے وفاداری، ہم سے پوچھ رہے۔ ہماری وفاداریوں کی نشانی دیکھنا ہے، قبرستان میں جا کر دیکھو۔ ہم اپنی ماں کی کوکھ سے پیدا ہوتے تو زندہ رہتے ہیں اس ملک میں، حق کی لڑائی لڑتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی کا توغ ڈال کر ہم اپنے حق کے لیے لڑتے ہیں، اور جب اللہ کی طرف سے بلاوا آتا اسی زمین میں چلے جاتے۔ مگر آپ نہیں، بات کرے کہ بس اب یہ بی جے پی تلنگانہ میں کیا نظام ہے،
ارے نظام سے ہم کو کیا کرنا ہے رے؟ ہر چیز میں ابھی تیلگو میڈیا والے بھی اسد الدین اویسی بھاشن یہ بولے. ارے یہ بولے تو موڈی کیا بولے پوچھو نا. موڈی کے بارے میں کچھ نہیں بولنا. میڈیا والے بولتے آپ سب بولو مگر ان کے بارے میں نہیں بولنا. کیوں نہیں بولنا بھائی؟ کیوں نہیں بولنا؟ برابر بولیں گے. اگر ہم نہیں بولیں گے تو پھر کون بولے گا؟ بولنا ہے ہمارے کو. ہم بول رہے ہیں. ہمارے وزیر اعظم ہے 130 کروڑ کی جنتا کے عوام کے وزیر اعظم ہے جس میں 20 کروڑ مسلمان ہیں. نہیں ہمارے وزیر اعظم بول دو آپ. ہے نا؟ میں تو بول رہا ہوں ہے آپ. میں بی جے پی والوں سے پوچھ رہا ہوں بول دو بھائی نظام سے تمہاری کو اتنی محبت. ہم تو بول رہے 130 کروڑ مگر ہر جگہ پر کچھ نہیں ہے. کہیں بھی الیکشن ہو رہا یہ پاتا پستی میں ایسا ہوا, وقارآباد میں انہوں ایسا بول دیے. سب ڈھونڈتے رہتے ہیں انہوں. جتنا پاکستان اس کا نام انہوں لیتے ہم تو زندگی میں بھی نہیں لیتے. معلوم ہی نہیں ہمارے کو. مگر نہیں پاکستان. اب یہ کل کرکٹ میچ کیوں کھیل رہے تم؟ نہیں کھیلنا تھا. نہیں ہم پاکستان نہیں جائیں گے مگر پاکستان سے آسٹریلیا میں کھیلیں گے. ابا یہ کیا محبت ہے؟ مت کھیلو پاکستان سے. کیا ہوتا نہیں کھیلے تو؟ ایک ہوگا 1000-2000 کروڑ کا نقصان ہوگا ٹی وی کا. مت کھیلو آپ. بھارت سے بڑھ کے ہے 2000 کروڑ ہوگا چھوڑ دو. من نہیں پاکستان کو نہیں جائیں گے مگر آسٹریلیا میں کھیلیں گے. ہاں ہو کیا محبت ہے بھائی. اب کل دیکھو آپ. اب وہ میچ کون جیتا کہ نہیں معلوم. شیئر بنتے. ارے کرکٹ میچ ہے بھائی. ہم کو کیا کرنے کا ہے اس سے؟ ہم بھی چاہ رہے کہ کل بھارت جیتے. ہم بھی چاہ رہے کہ کل شمی اور ہمارا بچہ محمد سراج کھول دے پاکستان کو پورا. ہم بھی خواہش ہے مگر نہیں ان کو نہیں. جیتے تو زندہ باد, ہارے تو ڈھونڈتے کیسا ہارے. ارے کیا ہے رے تم لوگوں کو؟ کرکٹ میچ ہے یہ. حجاب ہمارے لیے آپ کے لیے تکلیف, داڑھی ہماری تکلیف, گوشت حلال گوشت تکلیف, کرکٹ میچ میں تکلیف, یعنی ہر چیز سے. مگر یاد رکھو ہمارا وجود نہیں مٹنے والا ہے انشاءاللہ تعالی. ہمارا وجود نہیں مٹنے والا ہے. دنیا میں جب تک اشہدو اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولنے والا رہے گا دنیا آباد رہے گی. جس دن کوئی نہیں رہے گا بولنے والا دنیا ختم ہو جائے گی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہمارے کارپوریٹر صاحب ابھی ہم کو یہ دیے. ہم وقارآباد کے ایم ایل اے صاحب سے بولنا چاہ رہے ہیں. میں ان کا ایک ویڈیو دیکھا, زبان پھسل گئی شاید. ایسی ہوتا, حجت نہیں کرنا ہمارے سے. مل کے رہو بولے سن رہے نہیں, زبان پھسل گئی نا. تو کیا ہے, آپ یہ بات یاد رکھو, مجلس ابھی فیصلہ نہیں کری کتنے سیٹ کھڑا کریں گے اسمبلی الیکشن میں. ادھر کے بھی رہن دو, ہم تو آپ کے ساتھ ہے. مگر تملا بھی نہیں بھولنا ہمارے کو. بلدیہ کا الیکشن آئے کہ ان کے پیچھے, ان کے پیچھے, ان کے پیچھے. پھر ملے کیا ہوا میاں؟ نہیں دل سے آپ کے صاحب. ارے یہ کون سا دل ہے تیرا جو ووٹ میں تبدیل نہیں ہو رہا؟ دل سے آپ کہہ رہے تیرا دل میں تھوڑا ووٹ بھی تو پیدا کرو. اب دیکھ لیے نا کیا ہوا. تو خیر یہ اسکیم ہے بینک کے متعلق, 2015 سے اب تک اس کو لاگو نہیں کیا گیا ہے. اور یہ بات تو ظلم ہے کہ وارڈ نمبر 4 میں ہمارا کارپوریٹر ہے, فنڈ کیوں نہیں دے رہے بھائی آپ؟ ایم ایل اے صاحب آپ کو الیکشن لڑنا ہے نہیں ہے 23 دسمبر میں.
آپ کو لڑنا ہے تو فنڈ دو، خالی میٹھی میٹھی باتیں مت کرو. میں تھک چکا ہوں میٹھی میٹھی باتوں سے. آتے کہ ارے اسد صاحب آپ، ارے میرے کو، میں کون ہوں بھائی؟ میں بھی ایک انسان ہوں. تو ہمارے وارڈ نمبر 4 میں فنڈ دیا جائے اور شادی مبارک. ہاں آ گئے. شادی مبارک کے 1.5 سال سے پینڈنگ ہے. اب آپ دیکھو یہ کیسا غلط کام کر رہے آپ. شادی مبارک کے چکاں کیوں رکے ہوئے ہیں؟ ہم تو کلیکٹر میڈم کو بولیں گے. یہاں کے تحصیلدار کا کام یہ شادی مبارک کے چکوں کو دے دو. آپ کیا ہے وہ کلیانہ لکشمی اسکیم ہے نا، 2 لاکھ روپے ہے، کیا ہے دو نا، گورنمنٹ کا ہے. چیف منسٹر KCR بول رہے دے تو دے رہو تو دو نا. پھر اس کے بعد یہ مسجدوں میں امام موذنوں کی تنخواہ، اس سے بھی ہے بات. پورے تلنگانہ میں امام اور موذنوں کی تنخواہ کئی مہینوں سے معاوضہ نہیں ملا ہے. ہم نے مطالبہ کیا، انشاءاللہ پھر ہم اور کوشش کریں گے. اور پھر اس کے بعد یہ ہاں تو بہرحال عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ سے ہی گزارش ہے کہ آپ متحد رہیے، مجلس اتحاد المسلمین سے وابستہ رہیے، مجلس کو مضبوط کریے. MP نہیں ہے تو بھولنا نہیں، آپ کا ایک MP ہوں میں، تو پورے ملک میں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں ہر آدمی ماشاءاللہ خوش بھی ہوتا اور ہم سے نفرت کرنے والے ذرا پریشان بھی ہو جاتے. تو یہ حیدرآباد کی MP سیٹ آپ کی ووٹ سے کامیابی ملی اللہ کے فضل و کرم کے بعد. آپ نے سالار ملت کو اس وقت میں کامیاب کیا تھا اور سالار کو آپ نے 6 مرتبہ کامیاب کیا. پھر ایک مرتبہ مجھے بھی آپ کی خدمت کرنے کا موقع ملا بحیثیت رکن پارلیمان. پھر حد بندی ہوئی 2009 کے بعد. اب نئے MP صاحب ہیں، ہم ان سے بھی بول رہے ہیں، ان بیچارے اچھا ملتے، بات بات کرتے رہتے ہیں. اسد بھائی کیا کرنا، میں بولتا ہوں کرو، کوشش کر رہے انہوں بھی. مگر ہمارے مقامی MLA صاحب سے ہم گزارش کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے مسائل کی طرف توجہ لیجئے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ پسماندہ طبقات، مسلمان، دلت میں ایک سیاسی اتحاد بنے، مگر اتحاد کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم صرف ووٹ ڈالنے والے بن جائیں اور پھر ووٹ ڈالنے کے بعد پھر الیکشن آئیں گا آپ 23 کا، پھر آپ آ کے بولیں گے دیکھو میں آ گیا. تو ایسا نہیں ہوتا. آپ رولنگ پارٹی کے MLA ہیں، ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ یہ جو مسائل ہیں، خاص طور سے ہمارے شادی مبارک کے اور ہمارے وارڈ نمبر 4 کے، ان مسائل کو حل کریے. چاہے وقارآباد ہو یا تانڈور ہو. تانڈور میں عبدالہادی کے پیچھے پڑ گئے. ارے کچھ بھی ہو تو عبدالہادی کے پیچھے، ارے کیوں پیچھے پڑ رہے بھائی؟ 23 دسمبر میں کیا کرنا ہم سوچ لو تم. اور ہم کسی کے پیچھے پڑ گئے نا تو ایک کی پیٹ ہو جاتے ہم لوگ، ایک کی پیٹ ہو جاتے. آپ کرو، ہمارے کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی بیٹھے دیکھ رہے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہم بھی دیکھ رہے. اب آئیں گے ہم بیٹنگ کرنے، جب جائیں گے معلوم ہوگا. آپ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کام کریے. اچھا ان کے ساتھ جو ہے بعض ایسے لوگ ہیں، کمزور لوگ رہتے، خالی کچھ بھی ہے تو تھالی، وہ کچھ بھی نہیں ہے صاحب. ارے کیا ہے، اتنی چمچا گیری مت کرو، اپنی عزت میں مت گرو، اپنی نظروں میں مت گرو، سچائی کو بیان کرو. رولنگ پارٹی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا بن جاتے وہ لوگ. ایسے 56 رولنگ پارٹی آ کے چلے گئے، بہت سے MLA کو ہم بھی دیکھیں. ان کا کام یہ ہے کہ وہ جو بولتے کر کے دکھانا. اور انشاءاللہ تعالی ہم بھی ان سے ہر محاذ پر ان کے بڑے بڑے لیڈروں کو بھی بول رہے ہیں یہ کام کراؤ، آپ یہ کام کرانے کی ضرورت ہے. مگر میں آپ مسلمانوں کو اور بھارت کے مسلمانوں کو ایک پیغام دے رہا ہوں. میں جو کچھ کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو میری بات پسند نہیں آتی، مجھے اس کی فکر نہیں ہے. میں کوئی خوال نہیں ہوں،
کہ گانا گا کر آپ کا دل لبھا کے جاؤں گا. میں سچائی کو بیان کر رہا ہوں, اور بھارت کی سیاست کی سچائی یہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی جو اپنے آپ کو سیکولر کہتی ہے وہ مسلمان کو اپنے قریب کھڑانا نہیں چاہتی, کسی مسلمان کو اپنے بازو نہیں کھڑانا چاہتی ہے. بلکہ اب تو حد یہ ہو گئی کہ ملک میں جہاں کہیں بھی یہ نام نہاد, معاف کرنا, نام نہاد سیکولر پارٹی ہے, وہ اپنی پارٹی کا کیا بولتے, کھنڈوا بولتے, اس کو کیا بولتے, کڑوا, کھنڈوا, کھنڈوا, پٹا بولنا چاہیے اس کو. وہ کنڈوا بھی نہیں ڈالنا چاہ رہے, وہ نہیں تم کام کرو مگر ہمارے ساتھ کنڈوا ڈال کے مت پھرو. کیوں؟ وہ دوسروں کا ووٹ نہیں ملے گا. ارے اتنا ڈر رہے تم بی جے پی سے کہ معمولی بات ہے, مسلمان بھارت میں 20 کروڑ ہیں. اگر آپ سیاسی طور پر ہم کو انویزیبل کر دیں گے تو پھر بھارت کی سیاست کا, بھارت کی راجنیتی کا, بھارت کی جمہوریت کا کیا ہوگا بتاؤ. اب تو بھارت کی پارلیمنٹ میں صرف 5% مسلمان ایم پی ہیں. اب تو کوئی بازو نہیں کھڑا کرنا چاہ رہا ہے. الیکشن کا کیمپین ہوا تو بول دیتے مولانا آپ مسجد میں ادھر کر لو, ادھر نہ کو آؤ, تو ادھر ہی جا, وہ مسلم محلے میں جا, ادھر مت آ. میں سناؤں اپنی کانوں سے, ارے انہوں اسد آ رہا, اویسی آ رہا, اس کو روکو, تم ادھر رہو, ادھر مت آؤ. اپنے ڈائس پر نہیں بٹھاتے یہ لوگ. یہ سچائی ہے, میری بات کو یاد رکھو آپ. جو لوگ آج بھی ان سے امید لگا کر بیٹھے, نہیں نہیں مجبوری ہے, ان کرے کئی کی مجبوری ہے میرے بھائی. عزت بھی تو کوئی چیز ہے ہماری. کہ ہم کیا کوئی گلی کے چلنے والے کو ایسے لوگ ہیں کہ ہماری عزت نہیں ہے, ہماری کوئی وقار نہیں ہے, ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے. سب کی اہمیت ہے, سب کی عزت ہے, مگر ہماری ہے ہی نہیں. آپ ہم کو بازو نہیں کھڑا کرنا چاہ رہے. پارٹی کا جو پارٹی کے ہیں وہ بھی نہیں, مگر سب کو کیا بولتے, نہیں ان کو ہرانا ہے, ان کو ہرا رہے, تم کچھ بھی نہیں ہرا سکتے. یاد رکھو, یقیناً ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بی جے پی کو سیاسی طور پر شکست ملے, مگر آپ کو اپنا رویہ بدلنا پڑے گا. یہ کیا بات ہے کہ آپ مجھے ہاتھ لگانے سے ڈر رہے ہیں؟ کیا میں 133 kV کا الیکٹریسٹی کا وہ ہے کیا میرے پاس, ہاتھ لگاتے کہ شاٹ لگیں گا تم کو؟ نہیں, آپ سمجھو بات کو, کیا سمجھنا بابا. عزت اور اہمیت ضروری ہے ہمارے لیے. تو یہ پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنا سیاسی مقصد, جو اپنے سیاسی عزائم کی تکمیل کے لیے ان پارٹیوں میں جا کر بیٹھے. کچھ ہونے والا نہیں ہے پیارے, آ جاؤ یہاں پر, آؤ لڑو, ہم اپنا عزت اور مقام پیدا کریں گے. تم ایک چند نام نہاد پوسٹوں کے لیے اپنی اہمیت کو, اپنی عزت کو مت گواؤ خدا کے لیے. تم اپنی طاقت کو نہیں جانتے. تم ایک ہو جاؤ, یاد رکھو سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ اتحاد پیدا کریے, متحد رہیے, اور یقیناً تلنگانہ کو ہم اور مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. تلنگانہ میں اور ترقی ہو, تلنگانہ بھارت کا سب سے بہترین ریاست بنے, یہ ہمارا خواب ہے. اور وہ خواب کیسے پورا ہوگا؟ جو سب کو برابری کی عزت ملے گی, اور ملنا بھی چاہیے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ تلنگانہ میں فرقہ پرستی نہ بڑھے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ تلنگانہ میں فسطائی طاقتوں کی طاقت کو کمزور کیا جائے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ تلنگانہ کی جو تہذیب اور تمدن ہے, جو بھائی چارہ ہے, وہ اور مضبوط ہو. مگر یاد رکھو, اگر تم یہ سمجھو گے کہ میں بینڈ باجا والا ہوں, نہیں, میں بینڈ باجا نہیں بجاؤں گا. میں تمہارا بینڈ باجا نہیں بجاؤں گا. میں تمہارا بینڈ باجا بجانے والا نہیں ہوں کہ تم دولہے ہیں, الیکشن آیا میں بینڈ باجا بجاتا ہوں, اور تم الیکشن جیت جاتے اور بینڈ باجا والا کہاں جاتا معلوم آپ کو؟ کبھی دیکھے بارات میں بینڈ باجا بجانے والا, اس کو دولہے کے ساتھ شادی خانے میں جانے کی اجازت نہیں رہتی, باہر بجا نکل. تو آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ اپنی اہمیت کو سمجھو. مجلس آپ کی جماعت ہے, اس کو آپ کے بزرگوں نے مضبوط کیا ہے, اس کو آپ کے اسلاف نے اپنے خون سے, اپنے آنسوؤں سے اس جماعت کو مضبوط کیا ہے.
آج میں ہوں کل نہیں رہوں گا، مگر جماعت آپ کی ہے، یہ آپ کی شناخت ہے، یہ آپ کی طاقت ہے، یہ آپ کے بزرگوں کی قربانی کی نشانی ہے، یہ آپ کے اتحاد کی نشانی ہے، یہ آپ کی سیاسی سوچ کی کامیابی۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس کو مضبوط کریے، اور انشاءاللہ تعالی میں بھی کوشش کرتا رہوں گا کہ حیدرآباد کا جو پرانا پارلیمانی حلقہ ہے میں اس میں آتا رہوں۔ میں بھی مانتا ہوں کہ مجھ سے بھی غلطی ہوئی ہے، مجھے بھی زیادہ یہاں آنا چاہیے تھا۔ آپ کی شکایت صحیح ہے، کسی نے مجھ سے فون کر کے کہا اسد صاحب آپ پورے ملک میں جا رہے، ہمارے پاس ہی نہیں آ رہے، تو آپ بالکل مطمئن رہیے، میری سیاسی زندگی کا آغاز آپ ہی کے بیچ میں سے ہوا ہے، میں کہیں پر نہیں جانے والا ہوں۔ ہاں اگر میں کہیں پر جاؤں گا تو یہیں پر آؤں گا، اگر میں کہیں جا رہا ہوں تو آپ کی دعاؤں کی وجہ سے جا رہا ہوں، اور اگر میں گجرات میں الیکشن لڑ رہا ہوں تو اپنے لیے نہیں، وہاں کے مظلوم عوام کو انصاف دلانے کے لیے، تاکہ روڈ پر کسی مسلمان کو لا کر مارا نہیں جائے، تاکہ کسی بچی کی عصمت ریزی کرنے والے ظالموں کو، اس کی بچی کا قتل کرنے والوں کو دوبارہ کو حکومت نہ چھوڑ دے۔ یہ ہماری کوشش ہے، اس میں آپ کی دعاؤں کی اور تعاون کی ضرورت ہے۔ وآخر الدعوان الحمدللہ۔